ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اے ایمان والو، لا تتبعوا، اتباع نہ کرو، نقش قدم پر نہ چلو خطوات الشیطان، شیطان کے، انہ لکم عدو مبین، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ یا المیہ کہہ لیں یا اس کو ترقی کہہ لیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ امریکہ، افریقہ، لندن، پیرس، یورپ، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، آپ جہاں کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، ایک منٹ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا رابطہ ممکن ہو گیا۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس صورتحال میں ہو رہا ہے، وہ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ہونے والی تقریب کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ہر ایک رنگ نسل کی قوموں کے تہوار ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، پوری دنیا جو ہے گاؤں کی سی حیثیت بن گئی ہے۔ آپ کہیں پر بیٹھے کوئی شے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارا کمال ہے میڈیا کا، یہ سارا کمال ہے انٹرنیٹ کا، یہ سارا کمال ہے کیبل کا، یہ سارا کمال ہے ٹی وی کا، یہ سارا کمال ہے ڈش کا، کہ آج فون نے، انٹرنیٹ نے، ٹی وی نے، کیبل نے، ڈش نے ہمیں پوری دنیا کے اندر اپنی رسائی عنایت کر دی ہے، اور جہاں پر اس نے ہمیں رسائی دی ہے وہیں پر اغیار کے تہوار بھی ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں ہولی ہو رہی ہے، ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر دیوالی ہو رہی ہے، ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر کرسمس ہو رہی ہے، ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں ان کی عیدیں منائی جا رہی ہیں، ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں یہ معاملات ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ چیزیں ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن کر رہی ہیں، وہیں پر یہ لوگ ہمیں بت پرستی، جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھی دھکیل رہی ہے۔ جہاں پر ہمیں یہ ترقی کی راہ پر لے کے جا رہی ہیں، آج آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے آج لڑکیاں سب سے زیادہ گھروں سے بھاگ رہی ہیں؟ یہ کبھی ایسا نہیں سننے میں آیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ہائی کورٹ کے اندر میرے 4 شاگرد ہیں جو اس وقت نکاح پڑھا رہے ہیں وہاں پر، اور دن میں 25، 30، 40 اس کے قریب وہ نکاح پڑھا کے واپس آ رہے ہیں۔ اتنی زیادہ بے راہ روی، اتنی زیادہ، اور وہ ساری دوڑی ہوئی ہیں گھروں سے، بچیاں مسلمانوں کی ہیں، گھر سے دوڑی ہوئی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنی حفاظت کو چھوڑ کے، جو اس کے ساتھ مخلص تھے، جنہوں نے پالا ساری زندگی، اس کی عزت کی حفاظت کی، آج انہی کے منہ پر تھوک کے وہ چلی جا رہی ہے، اور پیچھے فون کر دیتی ہے یا لیٹر لکھ دیتی ہے
کہ خبردار مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں اپنے پیار کے بنا نہیں رہ سکتی، خبردار مجھ تک رسائی حاصل نہ کرنا، میرا پیچھا نہ کرنا، یہ لکھ کر اپنے ماں باپ کے منہ پہ مار کے کیوں جا رہی ہیں؟ ہم کہنے پر مجبور ہیں یہ تمام کا تمام ڈش کا کمال ہے، یہ تمام کا تمام کیبل کا کمال ہے، یہ تمام کا تمام میڈیا کا کمال ہے، اور یہ فون کا کمال ہے کہ جو آج ہمارے گھروں کے اندر یہ المیہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ سب اس کا کمال ہے۔ اس لیے حضرات محترم یاد رکھیں، اللہ وحدہ لا شریک نے اسلام کو کوئی معمولی دین نہیں بنایا، اسلام کوئی معمولی پیغام نہیں ہے، یہ عالمی پیغام ہے جہاں پر اسلام ہمیں ہمارے ظاہر کی اصلاح کا طریقہ اور ان کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کا یہ پاک دین پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتا قانون ہمیں باطنی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے، ظاہری بیماریوں سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی برکتیں کیا ہیں؟ الامر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا۔ آج دنیا کے اندر ایک جہالت کا سب سے بڑا پیغام عام کیا جا رہا ہے، کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کو جانے دو، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ اس کے ساتھ کیوں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں؟ آپ اس کو منع کیوں کرتے ہیں؟ برائی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں پھیلی، برائی ڈاکوؤں کی، ڈکیتیاں ڈاکوؤں کی وجہ سے نہیں پھیلی، چوریاں چوروں کی وجہ سے نہیں پھیلی، بے غیرتیاں غیرت مندوں کی وجہ سے نہیں پھیلی۔ یوں کہیں کہ اس وقت جو ناکامی ہے، جو برائی ہے، اس کے پھیلنے کا سبب اچھے لوگ ہیں، اس کے پھیلنے کا سبب اچھے لوگ ہیں، کیونکہ جس دن سے ہم نے اپنا اصلی کام چھوڑ دیا ہے، میرے نبی پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے منع کرنے، نیکی پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نیکی پر تو مر کر کے ہم عمل کر ہی رہے ہیں، لیکن برائی سے منع کرنا کہاں گیا؟ ہمارے بزرگ تھوڑی سی بھی برائی دیکھتے فوراً اس کو منع کرتے، وہ ضروری نہیں تھا کہ وہ مولوی صاحب ہو، وہ امام صاحب ہو، وہ کوئی ہو، نہ ایسا کوئی نہیں ہوا کرتا۔ کوئی بھی بزرگ آدمی جا رہا ہے، چھوٹا بچہ بچی اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے، بری حرکت کر رہا ہے، اس کو فوراً ٹوک دیتے، اوے کاکا باز آ جا، نکاح کی پھر تو دوپٹہ کر، شاباش چل کاکی اندر چل، گھر چلی جا۔ وہ سارا تو بڑا بیڑا غرق کال سینٹروں نے کر دیا، ہمارا سب سے بڑا بیڑا غرق یہ تمام کے تمام شیطانی خطوط نے کر دیا ہے۔ سکولوں کے اندر کو ایجوکیشن، کالجوں کے اندر کو ایجوکیشن، گھروں کے اندر کوئی عزت آبرو کا سلسلہ نہیں، ماں بھی بیٹھی فلم دیکھ رہی ہے، باپ بھی بیٹھا فلم دیکھ رہا ہے، بہنیں بھی بیٹھی فلم دیکھ رہی ہیں، بھائی بھی بیٹھا فلم دیکھ رہا ہے۔ کون سی ایسی فلم ہے جو آج کے دور میں بن رہی ہے اور جس کے اندر اسلام کی عظمت دکھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے قربانی کے جذبے دکھائے جا رہے ہیں؟ کون سی فلمیں بن رہی ہے جس میں خالد بن ولید کے کارنامے دکھائے جا رہے ہیں اور ٹیپو سلطان کی بہادری کے قصے سنائے جا رہے ہیں، محمد بن قاسم کے تذکرے چھیڑے جا رہے ہیں؟ کیسی فلمیں بن رہی ہیں؟ نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خالد بن ولید کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ٹیپو سلطان کو کون جانتا ہے؟ محمد بن قاسم کو کون جانتا ہے؟ محمود غزنوی کو کون جانتا ہے؟ کبھی فلمیں ان کے اوپر بنی ہیں؟ وہ جو مسلمان شخص اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ایک وقت میں 22 لوگ اذان دیتے ہوئے شہید ہو گئے، کبھی ان پر فلمیں بنی ہیں؟ 3 جولائی سن 1931 کے اندر سری نگر کے اندر سینٹرل جیل کے باہر عبد القدیر سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے مراٹھا راجوں کے خلاف جب مسلمان کشمیری کھڑے ہوئے اور نماز کا وقت ہوا
ایک مسلمان نے اذان دینا شروع کی تو مراٹھے راج نے اس مسلمان کھڑے کو گولی مار دی. جہاں سے اذان کا سلسلہ کٹا وہاں سے دوسرے نے شروع کیا، پھر اس کو گولی مار دی گئی. جہاں سے اذان کا سلسلہ اس کا چھوٹا، تیسرا کھڑا ہو گیا، اس نے اذان کو شروع کیا، پھر اس کو گولی مار دی گئی. پھر آگے کھڑا ہوا اگلا مسلمان، اس نے اذان شروع کی، پھر اس کو گولی مار دی گئی. حتیٰ کہ اذان بھی چلتی رہی، ادھر سے مسلمانوں کو شہید کرنا بھی جاری رہا. 22 مسلمانوں نے ایک وقت کی اذان دی ہے. کبھی اس پر فلمیں بنائی ہیں، اس پر ڈرامے بنائے ہیں، نہ کبھی ایسا نہیں دکھایا جائے گا. اخلاق باختہ سین، اخلاق باختہ فلمیں بہن بھی بیٹھی دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے. عشق کیا، مشوق کیا، تمام قصے وہاں پر دکھائے جا رہے ہیں. وہ معاملات میوزک بیٹھے سکتے سن رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھ گانا سننا اس طرح ہے جس طرح پانی پودوں کو پیدا کرتا ہے، گانا اسی طرح دل میں شہوانی لذات کو اور شیطانی خیالات کو پروان چڑھاتا ہے. اور یار کیا بات کریں، ہمارے بزرگوں کا بھی مزاج کمال ہی تھا. حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نالک سنگی اور یار سنگ نہ کریے بلنا نہ لاگے اوڑے تمہیں اور یار تربوز نہ پیندے کہ توڑے توڑ مکے لے جائے کھارے خون اور یار مٹھے مکین دے بغیر تیمنا کھنے آگے وہ باپ جس نے برائی سے منع کرنا تھا وہ ساتھ بیٹھ کے اپنی بیٹی کو برائی دکھا رہا ہے. یوں سمجھ لیں وہ زمانہ اب ہمارے پاس آ گیا کہ ہم اس موڑ پر آ کے کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پر آج کوئی برائی سے روکنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یار آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں، کرنے دو، جہنم میں وہ جا رہے ہیں، تم کیوں جاتے ہو. یہ ماڈرنزم ہے، ایسی بات ملک میں کرنا منع ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ 3 منزلہ جہاز، سب سے اوپر والی منزل اس سے نیچے والی منزل ایک سب سے نیچے والی ہوتی ہے. 3 منزلہ جہاز ہے، بحری جہاز سمندر میں جا رہا ہے. نیچے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس وقت پانی کی، ہمیں پانی چاہیے. تو آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں یار پانی کے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے، سمندر میں جہاز چل رہا ہے، پانی ہی پانی ہے، اس میں چھید کرتے ہیں نیچے سے اندر سارا پانی کا پانی آ جائے. سب سے اوپر والی منزل والے جب دیکھتے ہیں یہ منظر اسے کہنے وہ کاکا باغ آ جاؤ، کیا کرنے لگے ہو، پانی اندر لینے کی کوشش کرو گے تو ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے، زندہ نہیں رہ پاؤ گے. اور جو دوسری منزل والے وہ کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، ڈوبیں گے تو وہ ڈوبیں گے، تم تو بچ جاؤ گے، تمہارا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، ڈوبنے دو ان کو ڈوبنے. تو ایمان سے بتائیں جو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو منع کیوں کر رہے ہو، اگر وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی بچے گا، بچنا کسی بھی کوئی نہیں، مر تینوں نہیں جانا ہے. انگریزی تہذیب
جس کے پیچھے اس وقت ہم دیوانے ہوئے پھر رہے ہیں، اس تہذیب کو ہم اندر لینے کے لیے آج کیوں مولوی تڑپ رہے ہیں، آج مذہبی شخصیت رکھنے والے لوگ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ ان کی وجہ یہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس دن یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے، ہماری اپنی تہذیب ختم ہو گئی یار۔ آج ممتاز قادری کے اگر ایشو کو اٹھایا جائے تو کہتے ہیں جی مولویوں نے تو کم ہی کوئی نہیں دیا، مولوی غدار ہو گئے، مولوی دہشت گرد ہو گئے۔ یہ بات سپیکر پر کی جائے تو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ واہ میں تو صدقے جاواں، میں یاد ہے اوپر بھی تمام مسلمانوں ایک یہودی چرواہے نے شیر کا بچہ لے لیا، شیر کا بچہ، اور لیکن اب بکریوں کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ بکریوں کا دودھ پلاتے پلاتے شیر کو بڑا کیا، بکریوں کے ربڑ کے اندر ہی وہ شیر رہے، اور کبھی کوئی بکری اس کو ادھر سے سینگ مارے وہ ادھر دوڑتا چلا جائے، ادھر سینگ مارے ادھر دوڑتا چلا جائے۔ ایک دن وہ چرواہا بکریوں کو اور شیر کو لے کے ایک ندی کے کنارے چلا گیا، جہاں پر اتفاقیہ طور پر ایک اور شیر آ گیا۔ شیر تھا اکیلا، جب دوسرا شیر آیا تو اس شیر نے شور مچا دیا، بھاگو 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 شیر آ گیا، بھاگو شیر آ گیا، بھاگو شیر آ گیا۔ جو آنے والا شیر تھا وہ کہنے لگا یار اس کو کیا ہو گیا، یہ بھی شیر ہے میں بھی شیر ہوں، میرے آنے سے یہ گھبرا کیوں گیا ہے، یہ شور کیوں مچا رہا ہے؟ اس نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں بکری ہوں، تم شیر ہو، تم مجھے کھا جاؤ گے۔ ساری زندگی بکریوں کا دودھ پیا، ساری زندگی وہ بکریوں کے اندر رہا، وہی تہذیب، وہی سلسلہ، وہی خوراک، دونوں کی خوراک بھی ایک ہے، رہنے سہنا بھی ایک ہے۔ اب وہ شور مچا رہے ہیں میں بکری ہوں۔ اور شیر نے کہا اب یہ اس طرح نہیں سمجھے گا۔ اس کو پیاس سے بہلا کر ندی کے پاس جب لایا، دونوں کا عکس پانی پر پڑا۔ اس نے کہا دیکھ تو صحیح یار، اللہ نے یہ جو تجھے ہاتھ میں ناخن دیے ہیں، پنجے دیے ہیں، یہ بیکار دیے ہیں تجھے؟ کیا ان کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ دانت دیکھ کتنے لمبے لمبے دانت اللہ نے تجھے دیے ہیں، کیا یہ بے مقصد دیے ہیں؟ اتنا قوی جسم تجھے دیا ہے، کیا یہ تجھے اللہ نے بے مقصد دیا ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں، یہ فضول پیدا کر دیا گیا ہے۔ وہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے، بات اس کی ٹھیک ہے، شکل بھی اس کی ایک جیسی ہے، ناخن بھی ہے، دانت بھی ہے۔ تو شیر کہنے لگا پھر میں کروں کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بکریوں سے سینگ کھانا تیرے مقدر میں نہیں ہے۔ کوئی بکری تجھے ادھر سے ٹکر مارے تو دوڑتا ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے سینگ مارے ادھر دوڑتا چلا جاتا ہے۔ ان بیٹوں بکریوں سے مارے کھانا تیرے مقدر میں نہیں ہے، تیرے مقدر میں یہ ہے کہ تو ان کو چیر پھاڑ کے کھا جائے۔ شیر کو جس وقت احساس ہوتا ہے وہ واپس آ کے ایک دو بکریاں ادھر سے پھاڑی، ایک دو ادھر سے پھاڑی۔ جس وقت چرواہے نے یہ منظر دیکھا، چرواہا بول اٹھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے میں کون ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا تھی۔ مسلمان تو وہ شخص تھا جب ہندوستان سے آوازیں پڑتی تھی، عرب سے وہاں سے غیرت مند اٹھ کے اس آواز کا جواب دیتے ہوئے برے صغیر کی تاریخ بدل دیا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم جیسے، محمود غزنوی جیسے، ٹیپو سلطان جیسے وہ ببر شیر، وہ للکارنے والے، وہ ان کو پھاڑ اور یہود و نصارہ کو پھاڑ کے کھانے والے اور اسلام کا پیغام آگے لے کے جانے والے وہ مسلمان آج ہم ان سے سوال کر رہے ہیں آج کہاں گیا ٹیپو سلطان؟ آج محمد بن قاسم کدھر گئے؟ آج غزالی کدھر گئے؟ آج شادی کدھر گئے؟ کیا وہ مسلمان جو آج گانے کی چھاپ پر تڑک رہا ہے وہ محمد بن قاسم بنے گا؟ جو ساری رات فلموں کے اندر مگن ہے کیا وہ محمد بن قاسم بنے گا؟
وہ مسلمان جو اپنی بہن کے ساتھ بغیرتی کرتے ہوئے بازاروں کے اندر ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، کیا یہ مسلمان آ کے محمد بن قاسم کی، خالد بن ولید کی پیروی کریں گے؟ کیا یہ مسلمان اور اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے؟ آج اگر ہم اسلام کی بات کریں، آج اگر ہم قرآن کی بات کریں، چھوڑو جی دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، زمانہ بدل گیا ہے، نہ زمانہ کل بھی وہی تھا، زمانہ آج بھی وہی ہے، صرف انسان بدل گیا ہے۔ ورنہ ایمان سے بتاؤ، جب پتھر پڑ رہے تھے طائف کے میدان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کے پیروں تک لہو لہان سے، کیا اس کا زمانہ ٹھیک تھا؟ کیا عثمان غنی کو جس پر شہید کر دیا گیا وہ زمانہ ٹھیک تھا؟ کیا جس دن عمر فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا وہ زمانہ ٹھیک تھا؟ کیا علی المرتضیٰ شیر خدا کو شہید کر دیا گیا وہ زمانہ ٹھیک تھا؟ کیا حضرت امام علی مقام کا سر کاٹ کر نیزے میں چڑھا دیا گیا وہ زمانے ٹھیک تھے؟ کیا ایمان سے بتاؤ، ان تمام عاشقان رسول کو جن پر سولی پر چڑھایا گیا، جن پر شہید کر دیا گیا، کیا وہ زمانے ٹھیک تھے یا آج زمانہ ٹھیک ہے؟ زمانے وہی کے وہی ہیں میرے بھائی، زمانہ نہیں تبدیل ہونا، ہم تبدیل ہو چکے ہیں، ہماری افطار تبدیل ہو چکی ہے۔ مسلمان کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ، سکندر اعظم ساری زندگی محل کے اندر نہیں سویا، خیموں کے اندر سویا سویا مر گیا، پوری دنیا کو فتح کر کے آ رہا۔ بڑے سے بڑے ذرا جرنیل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو یار، ویلنٹائن ڈے یہ بھی 2 دن پہلے گزرا ہے، مسلمان منا رہے ہیں، یہ کیا اس کی حقیقت ہے؟ میں نے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھا ہے رات کو، اور اس کے اندر مجھے کئی چیزیں نظر آئی ہیں۔ اس میں سے ایک ہے نظر یہ آئی ہے کہ یہ رومن بت پرستوں کا دن تھا، رومن بت پرستوں کا۔ ایک ہے سینٹ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، وہ بڑی معروف کہانی ہے رومن بت پرستوں کا۔ رومن محدث کو کہتے ہیں کہ مادہ بھیڑیا نے اپنا دودھ پلایا تو اس کا دماغ، اس کی چالاکی، اس کی فہم، اس کی فکر اسی طرح بڑی، اور پورے روم جو ہے اس میں وہ گریٹ روم بنا، اور انہوں نے آ کر حملہ کیا اور وہ لوگ اپنی حکومت کرتے رہے۔ سال کے اندر اس کی یاد میں وہ لوگ ایک تہوار مناتے ہیں جس کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے انہوں نے ممنون کیا ہوا ہے۔ اس میں کرتے کیا ہیں، ایک کتا مارتے ہیں، ایک بکری مارتے ہیں۔ کتا اور بکری کو مار کے اس کا خون دودھ سے دھویا جاتا ہے، اس کو پھر 2 نوجوان کوڑے پکڑ کے اس کے اندر بھگوتے ہیں، اور وہ خواتین جو ہیں وہاں پر جو بانج خواتین ہیں وہ آگے آتی ہیں، اور وہ نوجوان ان کو کوڑے مارتے ہیں، اور وہ بڑی اس بات کو فخر سمجھتے ہیں اور خواتین مار کھاتے ہوئے کہ آج کے بعد ہمارے جسم پر کوئی جو ہے وہ نہیں رہے گا، ہمارے اوپر کوئی ایسی آفت نہیں رہے گی، یہ ہمارے اوپر کوئی بلا تھی، مصیبت تھی جس نے ہمیں بانج کر دیا تھا، آج کے بعد ہم جو ہے امید سے ہو جائیں گی، ساری اولاد والی ہو جائیں گی۔ وہ کوڑے کھاتی ہیں بڑے سکون سے۔ یہ بات کب کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے، آپ کی ولادت سے بھی پہلے کی بات، جب سے یہ ہو رہا ہے۔ سن اللہ آپ کی خیر کرے 200 کے قریب، 200 عیسوی کے قریب، 570 کو حضور پیدا ہو رہے ہیں، سن 200 کے قریب عیسوی کے قریب کا یہ واقعہ ہے۔ یہ رومنس کا جو رومی مؤسس کو کہتے ہیں بھیڑیا ماتا نے دودھ پلایا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے۔ ایک جو سینٹ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے، جب یہودی یا عیسائی بادشاہ نے اس بات کو دیکھا کہ ہماری فوج آج لڑ نہیں رہی، بیوی اور بچوں کی محبت میں ان کا دل ادھر ہے، میدان میں جب لڑنے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ گیدڑوں کی طرح سو جاتے ہیں، مار کھا کے ہار کے آ جاتے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی فوجی شادی نہیں کرے گا۔ سینٹ ویلنٹائن کے نام سے ایک عیسائی پادری تھا، پادری
اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ یہ چپ چپ کر کے ان فوجیوں کی شادیاں کروا دیتا تھا، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کورٹ میرج۔ تو بیچ میں ہی جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ حکومت کے خلاف کر رہا ہے، اس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کروا دیا۔ جب جیل میں بند ہوا تو اتفاق کی بات ہے جیلر کی بیٹی کے ساتھ ہی وہ عیسائی پھنس گیا۔ ان دونوں کی سیٹیں آپس میں تیار ہو گئی۔ جیلر کی بیٹی نے کہا کہ تم اس کو تبلیغ شبلیغ کرو، ہماری سائڈ پہ آ جائے، یہودی ہو جائے، عیسائیت چھوڑ دے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، کوئی ایسی سیٹ بھی دیں گے۔ اس نے آخری اپنا عشق کیا بڑا خط، اس نے کہا میں عیسائیت نہیں چھوڑ سکتا، خط لکھ کے اس کو دیا۔ آج 14 فروری کا دن جو ہے یہ اسی کے نام سے، ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ یار میرے مسلمان بھائی مجھے یہ بتا، ایک نے بےغیرتی کر لی اور اس کو سرکاری سطح پر آج منایا جائے، اخبارات میں اس کے بارے میں چھپے، ٹی ویوں میں اس کے بارے میں دکھایا جائے، سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں بڑی تفصیلوں سے بڑا اس کا چرچا کیا جائے، خطوط کا تبادلہ ہو، پھولوں کا تبادلہ ہو، لباسوں کا تبادلہ ہو، تحائف لیے دیے جائیں۔ ایمان سے بتاؤ یہ سرکاری جو ہے وہ نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ہر شے یہاں پر غیر اسلامی، ہر شے یہاں پر وہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کی پتہ ہے یہ ان کی روایات ہیں، ان کو اس کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں مسلمان غازی ممتاز قادری کی تحریک کے اندر باہر نکل رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے، وہ نظر نہیں آ رہا کسی کو، وہ کدھر چلے گئے، وہ کیوں سوئے پڑے ہیں؟ اور ٹی وی پر ایک خبر میں نے سنی، لڑکا کہہ رہا تھا جی میں آج یہ پھول اپنی ماں کو محبت کے طور پر یہ تحفہ دے رہا ہوں، آج کا دن میرے لیے ماں سے محبت کا اظہار کرنے کا دن ہے۔ پھٹے منہ تیری نسل دے ہوتے، سوچے ہوتے پھٹے منہ، ایسا دن مدر ڈے، ایک دن ماں کی خدمت کر کے اس کا حق ادا کر دیے، ایک دن باپ کی خدمت کر کے فادر ڈے منا لیے۔ یہ کوئی تہذیب اسلامی نہیں ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتے یا رسول اللہ زندگی گزر گئی، عمر گزر گئی، 7 مرتبہ اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا میں نے حج کروایا ہے، صفا مروہ پہ صحیح کروائی ہے، آقا ہر جگہ پر لے کے چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرمایا وہ تو ساری زندگی کی بات کر رہا ہے، وہ رات جس رات تو نے اپنے بستر پر بہانہ کیا تھا، غربت کی وجہ سے تیری اماں کے پاس کوئی اور بستر نہ تھا، اور دھو کر وہ اسی بسترے کے اوپر سوئی اور وہ اس بسترے کے کیلی جگہ پر سو کر تجھے ساری رات سینے میں سلایا، اوے اللہ کے بندے ابھی تک تو تم نے اس رات کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اور آج ہم ایک پھول دے کے ماں کو اس کا حق ادا کر رہے ہیں، آج ایک پھول دے کے اور ایک دن باپ کے ساتھ یاری لگا کے آج ہم حق ادا کر رہے ہیں باپ کا۔ نانا میرے بھائی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر دن ہماری ماں کا دن ہے، ہر دن ہمارے باپ کی عزت کا دن ہے، ہر وہ دن جس دن تیری ماں تجھ سے راضی ہے، جس دن تیرا باپ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ رسول کی رضا کا دن ہے۔ جس دن تو ان کی رضا لے کے نہیں نکل رہا، خدا کی لعنت ہر قدم پر تو لے کے چل رہا۔ آج نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن پھول پیش کر کے ویلنٹائن ڈے کے نام پر ماں سے اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ نہ اسلام کا کوئی ایسا سبق نہیں ہے، اسلامی تہذیب بالکل نہیں ہے۔ انگریزی تہذیب کے اس دودھ نے ہمیں ناکارہ کر دیا ہے، ہمیں پتلا بنا کے رکھ دیا ہے۔ نہ ہم اپنے ماں کے حق ادا کر سک رہے ہیں، نہ باپ کے حق ادا۔ چھوڑ دیں یار، ہر مسلمان اس قابل تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی اسے کہا جائے یار ذرا میرے بھائی تھوڑا سا قرآن کو پڑھ کے سنا، کہ وہ پڑھ کے سناتا ایک دفعہ روح طرح ملتی۔ آج ہر کوئی منہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ختم کا ٹائم ہو گیا یار، کئی صاحب کو بلا کے لاؤ، نکاح کا ٹائم ہو گیا یار، آیتیں کلمے کی پڑھنی ہے وہ بھی ہم سے پڑھی نہیں جا رہی۔ ہم اسلام کے ساتھ یہ وفا کر رہے ہیں، یہ اسلام کی تہذیب کوئی نہیں۔
اور اس کو پھر آج کا نام دیا جانا ترقی یافتہ دور۔ پنجابی میں جو چیز سب سے گندی ہو جائے، گھٹیا ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں ترک جانا۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ ترک ہے۔ یہ زمانہ ترقی نہیں کر گیا، یہ زمانہ ترک چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گندی مٹی کے اندر بدبودار سور گندی مٹی کے اندر لتھڑا ہوا کسی انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی نوجوان شخص کا کندھا کسی عورت کے ساتھ ٹکرا جائے۔ گندا لتھڑا ہوا سور بدبودار تیرے جسم کے ساتھ لگ جائے، یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا نوجوان کا کندھا کسی عورت سے بھول کے ساتھ ٹکرا جائے۔ اور ہمارے نوجوان آج کیا کر رہا ہے؟ ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، کوئی ہوٹل خالی نہیں، کوئی بفے خالی نہیں، دن میں بھی بے غیرتی، رات میں بھی بے غیرتی، ہر وقت یہ بے غیرتی کا انہوں نے سرے عام بازار لگایا ہے۔ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی FIR نہیں کاٹی گئی۔ جہاں پر کرواؤ غازی ممتاز قادری کی حمایت کے اندر یہ ہو گیا، تاریخیں چلنی ہیں، ریلیاں چلنی ہیں، جس وقت چلیں گی ہزاروں گرفتاریاں بھی ہوں گی، FIR بھی کاٹی جائیں گی۔ ذرا اسپیکر کھول کے مصطفیٰ کا ذکر کر، دوسرے گھنٹے مجھے تو بچ کے دکھا، کدھر جا سکتا ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ اسلامی ملک ہے، جس کو ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا ہم نے اس لیے ان کو لیا جس ملک کے اندر عیسائی تہوار منائے جائیں، جس ملک کے اندر ان کا رہنا سہنا دیکھا جائے، اس کو عزت دی جائے؟ جو پگڑی اور سلوار قمیض پہن کر باہر نکلے وہ ہو گیا بنیاد پرست، جو حرام زدہ لباس پہن کر جسم ٹائٹ ہے، آگے سے بھی شرمگاہ نظر آ رہی، پیچھے سے بھی شرمگاہ نظر آ رہی، یہ ہو گیا ایجوکیٹڈ آدمی۔ سبحان اللہ، کیا تعلیم ہے، کیا تہذیب ہے اور کیا روایت ہے۔ آج یہ تہذیب ہمیں سلطان محمود غزنوی پیدا نہیں کرنے دیں گے، ٹیپو سلطان نہیں پیدا کرنے دیں گے، خالد بن ولید نہیں پیدا کرنے دیں گے، محمد بن قاسم نہیں پیدا کرنے دیں گے۔ اور چلیں 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتے۔ اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے یار، اس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں آیا۔ آج ہم اس در پہ بیٹھے اور پھر دیکھو یہ امریکہ کیا، افریقہ کیا، انڈیا کیا، کائنات پر مسلمانوں کی حکومت ہو۔ آج مسلمان عورت کو جتنا ننگا دیکھا جائے، جتنا عام دیکھا جائے، اس کو ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، اس کو ترقی کہا جا رہا ہے۔ ہم ایسی ترقی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمیں کوئی بنیاد پرستی ٹھیک ہے جس سے میری ماں کی عزت بھی محفوظ ہے، میری بہن کی عزت بھی محفوظ ہے اور میری نگاہیں بھی محفوظ ہیں۔ وہ نوجوان، میں آج صبح درس کے اندر یاد کر رہا تھا، وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اور نگاہ کو پھٹکنے نہ دے، کل قیامت کے دن ساری دنیا تڑپتی ہوئی دھوپ میں کھڑی ہوگی۔ وہ نوجوان جس نے اپنی آنکھ کو پھٹکنے نہیں دیا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، آج تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اور جو قوم گانوں میں اور فلموں میں ڈوب جائے سوال کے علاوہ اس کا کوئی اور جو ہے وہ زندگی میں نتیجہ نہیں نکلتا۔ جو تلوار اور میرے رب کے ہاتھ میں اس کے تلوار ہو، زبان میں اس کے اللہ اکبر ہو، اقبال کہتا ہے پوری دنیا پہ وہ قوم چھا جاتی ہے۔ چھوڑ دو اللہ سے آج وعدہ کرو کہ پاک پروردگار عالم دامن مصطفیٰ کو تھامیں گے۔ وہ لوگ جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور ہر روز ہم کو اپنے غیر المغضوب علیہم الضالین، ہر روز ہمیں قرآن بتاتا ہے، ان کا دامن ہم چھوڑ دیں گے۔